کیا حال ہے دوستوں، میرا نام ہے علی کریم اور ڈاٹ ہسٹری اس ویڈیو میں ہم آپ کو افغانستان کے بدھا زا بامیان کے بارے میں بتائیں گے۔ اسے کس نے بنایا اور وہ کون تھے جنہوں نے خود اپنے اس تاریخی ورثے کو بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس ویران قلعے کا بھی بتائیں گے جو اس کے قریب موجود ہے، آخر اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ان افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں اسلام آنے سے قبل یہاں بدھ مت، یہودیت، عیسائیت اور ہندو مت نے فروخت پایا، جس کی وجہ سے ہندوستان سے لے کر افغانستان تک کئی بدھا کے مجسمے موجود ہیں۔ بدھا زا بامیان افغانستان کے دارالحکومت کابل سے 130 کلومیٹر شمال مغرب سلک روڈ پہ واقع ہیں۔ ان دونوں مجسموں کو بنانے میں کافی ٹائم کا گیپ ہے۔ ویسٹرن بدھا، جسے شاہ مما کہا جاتا ہے، 570 عیسوی میں بنایا گیا، جبکہ ایسٹرن بدھا، جسے سالسا کہا جاتا ہے، 618 عیسوی میں بنایا گیا۔ ویسٹرن بدھا کی اونچائی 55 میٹر جبکہ ایسٹرن بدھا کی اونچائی 38 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں مجسمے ہیپٹالائٹس کے دور میں تعمیر کیے گئے۔ انہیں کڑی محنت سے پہاڑوں کو تراش کر یہ شکل دی گئی ہے۔ جب آپ ان مجسموں کے قریب جاتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ مجسمے بنے گئے ہوں گے یا جب یہ مکمل تھے تو کتنے کمال کے اسٹیچوز لگتے ہوں گے۔ بدھا زا بامیان دنیا کے بلند اسٹیچوز میں شمار ہوتے ہیں۔ ان مجسموں کو چھوٹے چھوٹے غاروں نے بھی گھیرا ہوا ہے، جو یقیناً مونکس کی عبادت اور رہنے کے لیے ہی تعمیر کیے گئے ہوں گے۔ مجسمے کے ارد گرد اور غاروں کی دیواروں میں بے مثال پینٹنگ بھی موجود ہے، جسے آج بھی پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ 30 اپریل 630 میں ایک چینی بدھسٹ یاتری نے اس سائٹ کا بھی وزٹ کیا۔ اپنی کتاب دی ٹینگ زیون جی میں بامیان کو بدھ مت کا پھلتا پھولتا مرکز قرار دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی نوٹس کیا کہ بدھا کے دونوں مجسمے سونے اور عمدہ جواہرات سے سجے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا، لیکن اس کی اہمیت میں کوئی فرق نہ پڑا۔ 8ویں صدی میں مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کی وجہ سے ان علاقوں میں بدھ مت ختم ہوتا چلا گیا، اور جو رہ گئے وہ دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے جہاں پہ بدھ مت زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ جب مغل بادشاہ اورنگزیب یہاں آئے تو ان مجسموں کو تباہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ان حملوں سے اس مجسموں کو زیادہ نقصان نہ پہنچ سکا اور انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، لیکن حملوں کی وجہ سے اس مجسمے کا نچلے حصے تباہ ہو گئے۔ 13 ستمبر 1998 میں افغان سول وار میں جب یہ علاقہ طالبانوں کے قبضے میں آیا تو عبد الوحید، جو طالبانوں کے مقامی کمانڈر تھے، پہلے سے ہی مجسموں کو تباہ کرنے کے اعلان کر چکے تھے۔ جب موقع ملا تو ان بتوں کے سر میں سوراخ کر کے دھماکہ خیز مواد رکھ کے اسے تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن یونائٹڈ نیشنز کے ریپرزینٹیٹیو مائیکل سیمپل کے مطابق محمد عمر، جو طالبان کے اصل رہنما تھے، انہیں ایسا کرنے سے روکا گیا۔ پر کچھ لوگوں نے چھوٹا بدھا کے سر میں راکٹ مار کے اسے اڑا دیا گیا، جبکہ دوسرا بدھے کے سر پہ ٹائر جلائے گئے۔ اس کے بعد فروری 2001 میں ملا محمد عمر، جو طالبان کے سربراہ تھے، بامیان کے بدھا سمیت باقی بدھسٹ سائٹ جو پورے افغانستان میں موجود تھے تباہ کرنے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے کافی ممالک، جن میں مسلم ممالک بھی موجود تھے، ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا، جبکہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے بھی طالبانوں کو منانے کے لیے ہر حربہ آزمایا، لیکن طالبانوں نے کسی کی نہ سنی۔ پھر دن آیا 2 مارچ 2001 جب طالبانوں نے ان بتوں کی طرف توپوں اور ٹینکس کا منہ کھول دیا، اور تب تک بمباری نہیں روکی جب تک یہ تباہ نہیں ہوگی۔ یہ منظر ساری دنیا نے دیکھا۔ اس کے بعد بدھ مت کے ماننے والے ممالک کی طرف سے شدید رد عمل آیا اور خوب مذمت کی۔ اس کے بعد 7 اکتوبر 2003 میں یونیسکو نے ایک ڈکلیریشن جاری کیا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو عالمی ثقافتی ورثے کو تباہ کرنے کا سوچے گا تو یہ عمل جنگی جرم جیسا ہوگا۔ اسی سال یونیسکو نے اس بدھا کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل کیا تاکہ لوگ ادھر عبادت کرنے بھی آ سکیں اور اس کی ریسٹوریشن کا کام دوبارہ جاری ہو سکے۔ آج بھی اس کی کچھ باقیات موجود ہیں جن کو دیکھنے آج بھی لوگ جاتے ہیں۔ ان سب کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں اپنی اصل حالت میں دوبارہ تعمیر کیا جائے، جس کا کام ابھی بھی جاری ہے۔ اس واقعے کے 14 سال بعد 7 جون 2015 میں ایک انوکھا کام ہوا۔ ایک ایڈونچرس چائنیز کپل، جنہوں نے یونیسکو اور افغان گورنمنٹ سے اجازت لے کر یہاں پہ ایک 3D لیزر لائٹ پروجیکٹر لگایا، جو ایسا ہی منظر پیش کرتا تھا جیسے پہلے بدھا کے مجسمے ادھر موجود ہوا کرتے تھے، جس میں تقریباً $120,000 کا خرچہ آیا، جس میں تقریباً 200 کے قریب لوکل افغانی بھی دیکھنے آئے اور اس کام کو دنیا بھر میں سب نے سراہا۔ دوستوں، جس قلعے کا ذکر ہم نے شروع میں کیا، یہ بامیان میں ہی موجود ہے۔ اسے شہرہ گلگلہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے سٹی آف سکریمز۔ یہ قلعہ پہاڑی پہ آباد کیا گیا ہے
جو 6 ईस्वी से लेकर 1221 तक आबाद रही। पहले यहाँ पर बुद्धिज़्म था, जबकि इस्लाम आने के बाद ये बामियान के इस्लामिक सेंटर का हब बना रहा। 1221 में ही मौसम गर्मा के वक्त जब चंगेज़ खान यहाँ से गुजरा तो इस किले का मुहासरा कर लिया। कई दिन मुहासरा चलने के बाद इस किले से एक तीर चला जो चंगेज़ खान के पसंदीदा पोते मूतू खान की जान ले गया, जिसकी वजह से चंगेज़ खान को शदीद गुस्सा चढ़ा। गुस्से में आकर यहाँ के सब लोगों को, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थे, मौत के घाट उतार दिया, जिनके लिए चंगेज़ खान मशहूर भी था। इसी वाक़े के बाद इस जगह का नाम शहर गुलगुला रखा गया। नाजरीन, आपने इस वीडियो में बुद्धा बामियान के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह की तारीख़ की दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल द डॉट हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।